حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں، ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت 10 آدمیوں کے برابر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشعب فرعون تھا۔ بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان کو غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کہینوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا اور ایک خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی تو اس پر کڑی نگرانی کی جاتی اور اگر لڑکا ہوتا تو قتل کر دیا جاتا۔ اس دور میں تقریباً 2 لاکھ بچے قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئیں تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی، انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ جنہیں اللہ زندہ رکھے کس کی مجال ہے کہ اسے مار سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ جب بھی کوئی ڈر اور خوف محسوس کرو تو بچوں کو دریا میں بہا دینا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا حال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو پیچھے پیچھے جا اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جانا۔ چنانچہ وہ صندوق دریا کے کنارے جا لگا۔ وہیں فرعون کا محل تھا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا جو نیک خاتون تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ 2 شخصوں کی لڑائی۔ فرعون کے محل میں آپ نے پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ طاقت و قوت اللہ نے آپ کو بہت عطا کی تھی۔ ایک دن آپ نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑا کر رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ کی مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے قبطی کے طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ وطن سے نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ قبطی کے قتل کے بدلے کہیں میرا نہ قتل کر دیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔ فرعون کی قوم سے ایک شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فوراً یہاں سے کہیں دوسری جگہ نکل جائیں کیونکہ قوم کے سردار آپ کی قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مدین کا پہنچنا اور قیام۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے آپ مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔
قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہم نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر کے عوض 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کریں تو یہ بہتر اور آسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔